أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دے محمد وآل عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے یہاں پر چند مجالس کا سلسلہ قائم ہے. اسی سلسلے کی پہلی مجلس سے خداوند متعال نے توفیق دی ہے کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد جو ہے وہ کیا جائے. بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی جو ہے وہ خود فضائل اور مناقب سے لبریز ہے. وہ کہ زندگی بہت تھوڑی تھی، کم تھی ظاہری دنیا کے حساب سے. 18 سال کوئی زندگی ظاہری نہیں ہوتی اتنی، لیکن اس کے اندر کرامتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایسے القاب ان کو عطا ہوئے کہ جو کسی خاتون کو حاصل نہ ہو سکے. سیدۃ النساء العالمین کا لقب کسی کو حاصل ہو جانا کہ اول انسانیت سے لے کر آخر انسانیت تک سب خواتین کی سردار ہو جانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے زیادہ ہونے سے کمال نہیں ہوتا. چیز کم ہو مگر اگر وہ اس طریقے سے ہو جیسے خدا چاہتا ہے تو وہ چیز کمال پہ پہنچ جاتی ہے. اب دینے کو انسان 70 سال جیتا ہے، 80 سال، 100 سال. انسان دعا بھی کرتا ہے کہ بہرحال طول عمر ہو اور سلامتی کے ساتھ ہو، لیکن اتنی بڑی زندگی ہو اور برکت نہ ہو زندگی میں تو پھر انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن کم زندگی ہو اور لیکن ایسی زندگی ہو کہ نہ صرف اپنے لیے کمال ہو بلکہ قیامت تک کی انسانیت کی بقا اسی زندگی میں ہو. یعنی ایک ایسی خاتون کہ جس کی سیرت پر عمل کرنا خود معصومین نے افتخار کیا ہے. خود امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح ہم معصومین تم پر حجت ہیں، ہماری جد جو ہیں وہ ہم پر حجت ہے. اب یہ آسان نہیں ہے کہ ایک ایسی فضیلت، ایک ایسی کرامت حاصل ہو جائے، اور یقیناً اس کے پیچھے راز ہیں، اس کے پیچھے مرموز ہیں، اور وہ خلقت ہے، وہ خلقت نوری ہے کہ جو بشریت کے لبادے میں اتری ہوئی ہے. اور آسان نہیں ہے بہرحال اس ماحول میں، اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں خاتون کا احترام نہیں ہے، خواتین کو اس عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا، بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے. وہاں پر ایک بچی آئے اور اس مقام پہ پہنچ جائے کہ 1,24,000 انبیاؤں کا سردار یہ کہے کہ فداہا ابوہا، یعنی تم پر جو ہے وہ باپ جو ہے وہ تم پر فدا ہو.
یعنی وہ مقام حاصل ہو جانا. تو یہ ہمارے لیے بڑی مشعل راہ ہے. یہ راستہ ہمارے لیے ایک نورانی راستہ ہے, ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر ہم بھی اس راستے پر اپنے قدموں کو بڑھائیں تو ہم بھی کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. وزان محترم, بی بی کی زندگی کے بہت سارے زاویے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو گفتگو کی جا سکتی ہے اور مسلسل گفتگو ہوتی بھی ہے. علماء آپ کی خدمت میں آتے بھی ہیں اور آتے بھی رہیں گے. بہرحال کچھ ایک آدھ چیز جو بہرحال بند حقیر آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ پروردگار قرآن میں انسان کے لیے جو چیزوں کو پیش کر رہا ہے, انسان کو خلق کر کر خدا افتخار بھی کرتا ہے. تبارک اللہ, ایسا خود انسان کی خلقت پر خالق جو ہے وہ رشک کر رہا ہے کہ میں نے کتنی بہترین خلقت جو ہے وہ کی ہے. پھر وہیں پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, یعنی ہم نے بنی آدم پر کرم کیا. کرم چیز جو ہے وہ اس کو عطا کی. اور بہرحال یہ آیت آگے چلتی ہے. پھر ہم نے زمین کی جانوروں کو ان کے لیے سواریاں بنائیں اور بہترین غذاؤں کو ان کے لیے قرار دیا اور دوسری مخلوقات پر اس کو برتری دی ہے. تو یہاں بہرحال اس آیت میں دو فضیلتیں جو ہے وہ بنی آدم کو ملی ہیں. ایک کرامت ملی ہے اسے, دوسری اس کو برتری ملی ہے دوسری مخلوقات سے. اب اگر انسان بہرحال ان فضیلتوں کو دیکھے تو اس کو اپنے وجود میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور یہ چیزیں فطری ہیں, یعنی نیچرل ہے. یہ آپ چیزوں کو انسان ماحول اس سے چیزوں کو دور کر سکتا ہے لیکن اس کے فطرت سے چیزیں دور نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر نمک جو ہے اس کی فطرت کیا ہے کہ اس کے اندر وہ ترشی, وہ نمکین پن پایا جاتا ہے. آپ نمک ہو اور اس میں نمکین نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نمک ہے, آپ کہیں گے کچھ اور ہے, نمک نہیں ہے. پانی ہو لیکن وہ تر نہ کر سکے, گیلا نہ کر سکے تو آپ یہ نہیں بولو گے کہ یہ پانی ہے, آپ بولو گے کوئی اور مادہ ہے, کوئی اور چیز ہے. اسی طرح انسان کی فطرت کے اندر کرامت خدا نے ڈالی ہے اور یہ کرامت ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو اخلاق کے منازلوں کو طے کراتی ہے. اگر یہ کرامت نہ ہو, خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کرامت رکھتا ہے, جو نفس کریم ہوتا ہے, وہ دنیا کو چھوٹا شمار کرتا ہے. یعنی جو کرامت والا نفس ہوتا ہے دنیا اس کے لیے معنی نہیں رکھتی ہے, لیکن وہ نفس کہ جو دنیا کو بڑا دیکھتا ہے, دنیا میں دل لگاتا ہے, وہ نفس خوار اور ذلیل ہو جاتا ہے دنیا کے اندر. اب یہ انسان کے وجود کے اندر کرم ہونا کہ انسان جو ہے وہ دیکھے. آئیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر کہ وہ کس طرح اس فضیلت سے لبریز ہیں. شخص آتا ہے مسجد کے اندر, دیکھتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر امام کو مسجد میں دیکھتا ہے, امام سے سوال کرتا ہے. سائل ہے, امام کمبر کو بلاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانے میں یا ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 4000 جو ہیں وہ دینار موجود ہیں. تو امام کہتے ہیں وہ 4000 جو ہیں وہ لاؤ اور اس کو دے دو, یہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے, یعنی یہ زیادہ ضرورت مند ہے کہ یہ ہم پیسے اس کو, کیونکہ کرم کرنے والا کرم پر زیادہ اور اپنی خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے. یعنی جو کرم کرنے والا شخص ہو, جس کے اندر کرامت پائی جائے, وہ اپنی خواہشات کو کم. مثال کے طور پر اگر جو کریم ہے وہ کھانا کھلانے میں زیادہ خوشی محسوس کرے گا کھانا کھانے سے. مثال کے طور پر کہیں کھانا کھانے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھوکا ہے یا کوئی کھانا کھانے والا ہے, تو اس کو خود کھانے میں لذت نہیں آئے گی, لیکن اس کو کھانا کھلانے میں لذت زیادہ آئے گی. خوب یہ ایک صفت انسان کے اندر ہے. اب انسان دیکھے کہ کیا ہے یہ صفت میرے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. مطلب اس کا ایک جھلک یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ٹیسٹ کرے. نارمل زندگی میں رہتا ہے, باہر رہتا ہے, گھومتا ہے,
اگر اس کے ہاتھ میں اتنی گشائش نہیں ہے، اتنا ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کیا اس کا وجود یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ بہرحال فطرتاً تو انسان ہے، لیکن آج کل کی مادی دنیا، میٹلسٹک ورلڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو گیا ہے. انسان صرف اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات دوسروں پہ کرم کرنا تو دور کی بات، دوسروں کا حق کھا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. تو کیا ایسے شخص کے اندر یہ صفت تھی؟ نہیں، یہ صفت سب کے اندر تھی، لیکن ماحول نے اس کو اتنا آلودہ کر دیا کہ اس کے نزدیک جو ہے وہ قیامت کم اور دنیا زیادہ جلوے کرنے لگ گئی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اپنی فیملی میں ہے، اپنے اطراف میں ہے، اپنے پڑوسیوں میں ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، مشکلات کو دیکھتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے اطراف کو بہتر کرے. اب یہ کرامت ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ صفت بہت وسیع ہے، یہ صفت پھیلتی جاتی ہے. پھر پہلی چیز جب یہ صفت انسان کے وجود میں آئے تو وہ اس کے اندر احترام پیدا کرتی ہے. کس کا؟ دوسروں کا احترام. کریم شخص دوسروں کا احترام کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، اس کے وجود میں احترام پایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کرامت سب سے زیادہ ظاہر ہے اہل بیت سے بڑھ کر کس کے پاس جو ہے وہ کرامت پائی جائے گی. اب پہلی صفت احترام کی کس کے لیے ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ والدین جو ہیں وہ بچوں کا احترام. اب آپ دیکھیں کہ معاشرے میں بچوں کا احترام کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہے. آئیں رسول کے گھر میں جائیں کہ وہ بچوں کا احترام کیسے کرتے ہیں. جب یہ بیوی چھوٹی ہیں، ابھی اتنی ان کا عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ تشریف لاتی ہیں رسول خدا اپنی مقام سے بلند ہو جاتے ہیں. یہ رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بہرحال اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی لوگ ہیں، لیکن بچی کے احترام میں اپنے آپ کو بلند کرنا. روایات کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو جھکاتے تھے، ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، ان کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے. وہ کہ ظاہر ہے سامنے بھی جو بچی ہے وہ کوئی عام بچی نہیں ہے، وہ بطول ہے، وہ عذرا ہے، وہ راضیہ ہے، وہ مرضیہ ہے، وہ اللہم صلی علی محمد یعنی وہ کرامت وہاں ہے کہ رسول جیسی ہستی بھی جو ہے وہ اس احترام میں ہے. یقیناً وہ حور انسیہ ہے، یعنی وہ ایسی جنت اور بہج سے آئی مگر انسانیت کا لبادہ ہے. یہی تو وجہ ہے رسول خدا فرماتے تھے کہ میں جب بھی چاہتا تھا کہ جنت کی خوشبو کو محسوس کروں میں فاطمہ کو اجتمام کرتا تھا. یعنی کیا کرم ہے، کیا ہستی ہے زان محترم. خوب یہاں دیکھیں، اسی وجہ سے دیکھیں نام میں اتنا احترام ہے، یعنی نام میں اس ہستی کے نام میں اتنا احترام رکھا گیا کہ قال امام صادق، یعنی امام صادق خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں جس بچی کا نام فاطمہ رکھو اس پر ہاتھ بلند نہ کرو. کتنا احترام ہے. کیوں؟ کیونکہ منسوب اس ہستی سے ہو گیا ہے. یہ آسان نہیں ہے یہ کرامت. اور باقی آپ دیکھیں بہرحال رسول خدا باقی بچوں کا، بیوی کی اپنی جو ان کی اولاد ہے ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، حسن حسین کا کتنا احترام کرتے ہیں. اب یہ صفت کرامت کی وجہ سے ہے، کریم ہونے کی وجہ سے ہے. کیا ہم آج معاشرے میں یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کا یہ احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بیٹوں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام اگر محمد رکھو تو پھر اسے بیٹھنے کی بہترین جگہ دو،
اس کے لیے وسعت کرو، اس کے ساتھ کوئی اس کو غلط بات طریقے سے اس سے بات نہیں کرو. یعنی کیا؟ یعنی خوب یہ کرامت ہے، احترام ہے، بچوں کا احترام سنائے. آج بچے دنیا میں بہرحال معاشرے کے اندر، کیونکہ بہرحال دنیا ایسی تیز ہو گئی ہے، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے کہ بہرحال سوشل میڈیا نے، ٹی وی نے، ڈراموں نے، اینیمیشنز نے بچوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے، والدین کو بھی تبدیل کر دیا ہے. اب والدین بھی اس طرح بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے جس طرح بہرحال نکالنا چاہیے، اور ظاہر ہے ان کے اندر بھی وہ پھر احترام پیدا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک، جس طرح آپ ایک دفعہ کی کوئی چیز کھا لیں، ایک دفعہ کوئی چیز استعمال کر لیں، رشتے بھی ویسے ہی ہو گئے. جب آپ آج اولاد کو اس طریقے سے پروان نہیں چڑھائیں گے تو کل یہ اولاد بھی ظاہر ہے پھر اسی طریقے سے آپ کے ساتھ برخورد کرے گی، اسی طریقے سے آپ سے اس کا بیہیویئر ہوگا. تو آج ہم دیکھیں مثلا مسجد کے اندر یا مثلا امام بارگاہ میں بچے ہیں، آ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ نماز پڑھنے آتے ہیں بچے تو بزرگ حضرات ان کو بھگا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے. بہرحال ایسی نمازیں لے کے کہاں جائیں گے اگر یہ بچے مسجد سے بھاگ گئے؟ تو پھر آپ ان نمازوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جانے محترم ان کو کھیلنے دیں بچوں کو، بچے ہیں. اب یہی چیز ان کو آہستہ آہستہ سجدے گاہ سے کھیلنا کل سجدے گاہ پہ سجدے کی توفیق دے گا. اب یہ کرامت آپ کو بہرحال اپنے بچوں کو دکھانی ہے. بہرحال اسی طرح کرامت بڑھتی ہے، اور یہ کرامت جو ہے وہ میاں بیوی کا آپس میں احترام کتنا ہے. خود رسول خدا کس طرح حضرت خدیجہ کا احترام کرتے تھے. خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خود بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا کتنا احترام کرتی ہے. یعنی مولا کائنات گھر آتے ہیں اور کچھ تقاضا کرتے ہیں کہ کسی کے لیے، تو بیوی فرماتی ہیں کہ چند دن سے گھر میں فاقہ ہے، لیکن میں نے آپ کے احترام میں نے آپ سے یہ اظہار نہیں کیا. احترام ہے. کبھی نام سے پکارنے کے بجائے ہمیشہ کنیت سے پکارتی ہیں، ابو الحسن، یا جو ہے وہ ابن ام، میرے چچا کے بیٹے، یعنی میرے جو ہے وہ والد کے کزن. یعنی یہ ساری چیزیں احترام میں. آج میاں بیوی ایک دوسرے کو کس احترام سے پکارتے ہیں؟ کیا نام سے پکارتے ہیں یا احترام کرتے ہیں؟ پہلے زمانے میں لوگ بڑے احترام سے نام لیتے تھے. بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو بھلے گھر والے ہیں وہ سنیے، اور اس طرح کے الفاظ کا یا فلانے کے ابا طریقے سے احترام سے گفتگو کرتے. آج معاشرہ ماڈرن ہو گیا ہے. آج تو پکارنا تو دور کی بات، بہرحال آج تو پبلک بات ہی نہیں کرتی ہے ایک دوسرے سے. آج تو سب سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے سے میاں بیوی بھی رابطہ کرتے ہیں، یہ لے آنا، وہ لے آنا، یہ کر لینا. جانے محترم خوب یہ احترام بہت ضروری ہے، تبھی کرامت پھر آپ کے وجود سے نکلے گی. آپ کو معاشرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس سیرت پہ انسان چلے. پہلے انسان اگر اپنی سیرت کو بہتر کر لے تو خود بخود سوسائٹی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. وہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ اس کرامت کے اور اگر جلوے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ انفاق کرنا ہے، یعنی خدا کی راہ میں دینا. خود یہ خود انسان کے اوپر جو ہے وہ خدا کی طرف سے لطف ہوتا ہے، یعنی خدا یہ صفت کو انسان کے وجود میں ڈالتا ہے. نیا شادی شدہ جوڑا مسجد نبوی میں رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور تقاضا کرتا ہے. حضرت سلمان فارسی سب کی خدمت میں جاتے ہیں مگر کچھ ملتا نہیں، اور پھر بی بی کے گھر جب جاتے ہیں تقاضا کرتے ہیں تو بی بی یہی کہتی ہیں کہ چند دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن کیونکہ تم دروازے پر آئے ہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتی. اپنا لباس دیتی ہیں کہ جاؤ اس کو دکان میں جو ہے وہ گروی رکھ کر کچھ جو اور کچھ کھجوریں لے کر آؤ. اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں، کچھ جو ملتی ہیں، کھجوریں اور لاتے ہیں، اور پہلے کہتے ہیں کہ آپ اس میں سے کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں. تو بی بی فرماتی ہے نہیں، میں نے اس کام کو خالص خدا کے لیے انجام دیا ہے.
یا وہ واقعات کہ جو 3 دن تک سائل جو ہے وہ آ رہا ہے، مسکین اسیر آ رہا ہے، اور گھر میں سب روزے سے ہیں، اور ایک ایک فرد اپنی ایک ایک روٹی کو جب والد نے دیا، بیوی نے دیا، تو بچوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے ہٹے، اور ہر روز جو ہے وہ آسان نہیں ہے یہ، یعنی یہ روٹیاں عام روٹیاں نہیں تھیں جانے محترم، عام روٹیاں ہوتی تو قرآن کی آیتیں نہ اترتی ان کے لیے، یہ وہ روٹیاں ہیں جس سے کائنات رزق کھا رہی ہے، یہ انہوں نے دیا ہے تو آج دنیا کھا رہی ہے جانے محترم، یہ بیوی کے گھر کی وہ ہاتھ کی چکی سے نکلی ہوئی پیسی ہوئی اس محنت اور مشقت ہے یہ، شاید کائنات اگر ان ہستیوں کو سمجھ جاتی تو آج نہ کبھی اختلاف ہوتے، نہ آج یہ مشکلات ہوتی۔ آج دنیا میں ہونے والے واقعات کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان اپنی اصل محور سے جدا ہو گیا ہے۔ آج فلسطین میں ہونے والے ظلم، آج غزہ میں آپ دیکھیں کہ بلڈنگوں کے نیچے سے نکلتے ہوئے معصوم بچوں کی لاشیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا اصل ولایت سے دور ہو گئی ہے، اور آج بھی یہ تبھی امن قائم ہوگا جب وہ یوسف زہرا آئے گا، وہ فرزند کہ جس کا جو ہے وہ انتظار پوری کائنات کر رہی ہے، وہی عدل اور انسانیت کو برپا کر سکتا ہے، انسان کے بس میں وہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اور جانے محترم خوب بہرحال یہ صفت جو ہے وہ انسان کے اندر بردباری پیدا کرتی ہے، احترام کرتی ہے، آبرو مندی پیدا کرتی ہے۔ بہرحال انسان اپنے پریکٹیکل لائف میں دیکھے کہ کیا یہ احترام، یہ صفت اس کے وجود میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، اور اگر یہ احساسات جو کہ آج کی دنیا کے اندر آہستہ آہستہ مردہ ہوتے جا رہے ہیں، بہت ضروری ہے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بہرحال وہ برابر میں اس کو ہمسایا آیا، کہا کہ وہ بلی کا بچہ جو ہے وہ درمیان میں نالے میں گر گیا ہے، تو جلدی جلدی انہوں نے لوگوں بلایا، کسی کو بلایا تاکہ اس میں سے اس کو نکالا جائے، تو کہا کہ بابا کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو ہم نے کہا کہ بہرحال آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ایک بلی کے بچے کے لیے آپ اتنا جذباتی ہو رہے ہیں۔ تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ احساسات اور یہ لطافت انسان کی وجود میں ضروری ہے کہ انسان بہرحال، کہا کہ اتنے بچے جو ہے وہ بلی کے روز حادثے میں مر جاتے ہیں، کہا اس سے فرق نہیں پڑتا، انسان کے احساسات ضروری ہیں۔ آج ہزاروں کی تعداد میں فلسطین میں بچے مر رہے ہیں، کتنا احساس ہمارے دل میں ہے، کس درد کی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے۔ حد اقل ہم جو کام کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہم ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کریں جن کمپنیوں کے خون جو ہے وہ ان بچوں کے خون سے آلودہ ہے۔ کم از کم انسان وہ تو کر سکتا ہے کہ کم از کم یہ چند چیزیں انسان نہ کھائے، نہ استعمال کرے زندگی میں، اور یہ تو کم سے کم کوشش ہے کہ کم سے کم انسان اتنا تو احساس رکھتا ہو، خوب نہیں کر سکتا، کچھ اور نہیں کر سکتا، یہ درد ضروری ہے ذرا۔ بچہ کسی کا مریض ہو جائے، کسی کا بیمار ہو جائے تو آپ کتنے تڑپتے ہیں۔ بندہ ہاسپٹل بچے کو لے کے جائے، کتنا باپ ہاسپٹل لے کے جائے تو ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے ساری رات کہ بچہ کس حالت میں آئے گا، لیکن وہ بچے کے بعض جن کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، یا باپ بچ گیا تو بچے نہیں ہیں، اور بچے بچ گئے تو باپ نہیں ہے۔ اب یہ درد ضروری ہے جانے محترم، اس کو محسوس کریں، دیکھیں کہ کیا میری کیفیت ہے کہ نہیں ہے، یا بہرحال میں بھی وقتی طور پر تھوڑا سا غم میں غم زدہ ہوتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہی وہ انسانیت یہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسانیت بیدار ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر آج انسانیت جو ہے وہ بیدار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فطرت انسان میں یہ کرامت پوشیدہ ہے، اسے بیدار کرنے والا نہیں آیا ابھی تک۔ جب وہ آئے گا، جب وہ عدالت کی بات کرے گا، انسانیت کی بات کرے گا، خود بخود پوری دنیا اس مسیح کے پیچھے پلٹ آئے گی۔
عزیزان محترم، اصل میں ہمارا امتحان ہے. جو بچپن سے پکار رہے ہیں امام کو، امتحان ان کا ہے. کیونکہ یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہیں میرے اپنے اندر ایسی صفات پیدا ہو جائیں کہ جب امام ظہور کرے اور میں ان کی آواز پہ لبیک نہ کہوں. روایات کہتی بھی ہیں کہ کچھ لوگ جب امام آئیں گے تو تشویش میں ہوں گے، شک کی حالت میں ہوں گے، کیا یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے. اور بعض اوقات لوگ ان کی طرف جائیں گے بھی صحیح، اور پھر بھی بعض اوقات کہیں گے کیا ہم نے صحیح اقدام کیا یا نہیں کیا. وہ یہ خطرناک مرحلہ ہے. انسان ساری زندگی کربلا پہ گریا کرے اور وارث کربلا جب آئے تو میدان سے بھاگ جائے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ریوائیو کریں، اپنے آپ کو بیدار کریں. جانے محترم، اسی لیے روایات میں ایک بہت بڑا حصہ انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے. انسان کا باطن اگر صاف ہے تو وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں رہے گا. ظاہر بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، طاہر رکھیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، صاف لباس پہنیں. لیکن اگر باطن میں خوشبو نہیں ہے تو باہر آپ جتنے بھی عطر لگا لیں آپ کا باطن خوشبودار نہیں ہو سکتا. اور وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ ان حدیثوں پہ عمل کریں گے جو معصومین نے ارشاد فرمائی ہیں. جانے محترم، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا اپنی ایک حدیث میں بہرحال بیان کرتے ہیں کہ لوگ آخری زمانہ، خاص طور پہ آپ کو پتا ہے آخری زمانہ سخت ہے. جس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں بہرحال یہ آخری زمانہ ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں، فتنے آپ کے سامنے ہیں، امتحانات آپ کے سامنے ہیں، مشکلات، ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو انسان نے شاید سنی بھی نہیں تھی اور دنیا میں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہرحال لوگ کس طرح ہوں گے، کہ لوگ کس طرح کے ہو جائیں گے کہ لوگ جو ہے وہ مال سے زیادہ محبت کریں گے حساب کے بجائے. یعنی لوگوں کو مال سے محبت ہوگی لیکن یہ نہیں ہوگا کہ قیامت میں ان کا حساب بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا. حساب کو بھول جائیں گے، مال سے محبت کریں گے. آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا 2 اور 2 4 کے چکر میں رہتی ہے. بعض وقت کہتی ہے 5 کیوں نہیں ہو رہا، وہ اسی چکر میں رہتی ہے. لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ یہ حلال سے ہو رہا ہے کہ حرام سے ہو رہا ہے. اور اگر میں کر بھی رہا ہوں تو میں قیامت میں مجھے اس کا جب حساب دینا پڑے گا تو کیا میں حساب دینے کو تیار ہوں یا نہیں ہوں. نجف میں ایک شخص نے کسی سے جو ہے وہ قرض دیا ہوا تھا، اس شخص نے اس کو پیسے واپس نہیں کیے. تو اس نے بڑی کوشش کی، تو اس نے سنا ہوتا کہ فلانے عالم کے درس میں یہ وہ میرا قرضدار جاتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں شاید ان کے کہنے پر اس کو اثر ہو جائے. تو بہرحال وہ آتا ہے، وہ بیٹھتا ہے. تو وہ عالم دین خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس سے پہلے کہ میں تعلیم حاصل کرتا میری دکان تھی، اور وہاں میری دکان میں ایک دن ایک یہودی آیا. میں نے اس کا جو بھی اس نے لیا تو اس کا 1 درہم میرے پر بچتا تھا. میں نے جو ہے وہ درود بھیج دے محمد وآل محمد تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ 1 درہم مجھ سے بعد میں لے لو، میرے پاس ابھی پیسے مطلب کھلے پیسے نہیں ہیں. تو وہ بضد ہوا کہ مجھے ابھی چاہیے. اس نے بولا بھائی بعد میں لے لینا. کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا. کہا کچھ دن بعد میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے اور مجھے ملائکہ صراط سے لے کے جا رہے ہیں. تو ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، آگ ہے. تو کہتا اس آگ میں سے وہ یہودی باہر آیا اور اس نے میرا راستہ روک دیا اور اس نے کہا کہ میرا وہ 1 درہم مجھے واپس کرو. تو میں نے ملائکہ سے کہا کہ بھائی ان کو ہٹاؤ یہاں سے. کہا ملائکہ نے بولا یہ معاملہ تمہارا دنیا کا تھا، اس کو تمہیں دنیا میں خود طے کر کے آنا چاہیے تھا. بولے 1 درہم کیا ہوتا ہے؟ 1 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے. آج تو 100,000 روپے کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن روک دے گا صراط کے راستے پر. تو کہا خود ہی کو تو بہت کوشش کی تو اس نے نہیں مانا. تو کہا میں تب جانے دوں گا کہ جب تم مجھے یہ اپنی ایک انگلی جو آگ میں بھگولا ہوئی بھی ہے یہ اپنے سینے پہ لگانے دو. کہا کوئی چارہ نہیں تھا. میں نے کہا کہ لگاؤ. جیسی اس نے لگائی تو میری آنکھ کھل گئی اور وہ آگ کا نشان، وہ سیاہ نشان میرے سینے پہ ابھی بھی باقی ہے.
تو عزیزان محترم خوب انسان بہرحال دیکھے کہ انسان مال سے محبت کر رہا ہے اور حساب کو بھول چکا ہے. خوب یہ خطرناک ہے اس دور کے اندر. پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو قصر سے یعنی بڑے بڑے گھروں سے اور ان سے محبت زیادہ ہے، قبر کو بھول چکے ہیں. آج آپ ہم دیکھیں دنیا بھی وہی بازار گرم کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. بلڈنگ بنا لو، جو ہے وہ کالونیاں، پلاٹ، یہ ساری چیزیں بنا لو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو دے. روایات ہے کہ خدا نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ کا گھر اچھا ہونا چاہیے. وہ روایات کہتی ہیں صحن بہتر ہونا چاہیے. بہرحال باب جو گھر کی روایات ہیں وہ ہیں. لیکن انسان ان چیزوں کی طرف کھچا چلا جاتا ہے، ان محلوں کی طرف. دنیا کے بادشاہیں، حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ جو بھی صاحب حکمراں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو ایک بڑے بڑے گھر چاہیے، بڑے بڑے. اور جب وہ اس میں جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے قبر کے اندر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا. بہلول دانا سے جب خلیفہ نے پوچھا کہ قیامت میں حساب کتاب کیسے ہوگا تو کہا کل قبرستان آ جانا. تو جب وہ قبرستان آیا تو وہاں پر اس نے ایک گرم جو ہے وہ ایک ظرف سا لوہے کا اس کے اندر آگ لگائی ہوئی تھی. کہا قیامت میں حساب کتاب ایسے ہوگا کہ اپنا نام اور جو دارائی ہے وہ اس گرم جو ہے وہ توا ٹائپ کی کوئی لوہے کی جگہ ہے، اس پہ کھڑے ہو کے بتانی ہے. تو جو ہے بتاؤ. اب کہا کہ پہلے تم چڑھو. اب وہ بہلول دانا جو تھے انہوں نے تو اپنا نام سا بتایا، 2-4 چیزیں تھیں، نام لیا، واپس نیچے اتر آئے. بادشاہ سلامت جیسے اوپر چڑھے وہ عالی جناب اور اسی میں ہی ان کے پاؤں جو ہیں وہ جل گئے. تو وہ اپنی دارائی کیا بتاتے. تو عزیزان محترم اس لیے عبد حقیر ہونا کمال ہے. ابھی لوگ ہمارے ناموں کے آگے بھی علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے ہیں. قیامت میں اگر حساب ہو گیا تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں خدا ہم نے نہیں کہا تھا انہیں کہ یہ پوسٹر میں جو ہمارے نام لگاتے ہیں واللہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں. ہم بہرحال ایک طالب علم سے ہیں. تو خدا حساب طالب علم بن کے بھی نہ لینا. حساب اگر لینا ہے تو اپنے فضل و کرم سے لینا پروردگار. وزان محترم خوب یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ لوگ کثر سے محلوں سے محبت میں ہیں اور قبروں کو بھول چکے ہیں. پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے نفس سے محبت میں ہیں اور اپنے رب کو بھول چکے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے انسان اپنی نفسانی خواہشات کا غلام ہوا. انسان جو ہے وہ بعض اوقات زبان کی ایک لذت کی خاطر گناہ کر بیٹھتا ہے. انسان اپنی ایک نگاہ کی خاطر خدا کو بھول جاتا ہے. نفسانی خواہشات ہیں. انسان کو بعض اوقات غیبت کرنے میں، برائی کرنے میں، تہمت لگانے میں لذت ملتی ہے. انسان اسی کے چکر کے اندر اپنے پروردگار کو بھول گیا ہے. مالک یوم الدین ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اس کی بارگاہ سے کون بھاگ کے لا یمکن الفرار من حکومت. پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. لیکن انسان بہرحال آپ دیکھیں کہ ابھی بہرحال میں بھی آپ کے سامنے 4 باتیں کرتا ہوں، میرا دل بھی بڑا مغموم ہے. میں بھی باہر نکلتا ہوں، میں بھی اسی دنیا کا شکار ہو جاتا ہوں. بھول جاتا ہے آدمی. پھر وہی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ہمیں بھی ہمارے گھر والے یاد دلاتے ہیں کہ آپ مولانا ہے. خوب انسان ہے. انسان نفس کا شکار ہو جاتا ہے. انسان بعض اوقات چھوٹی بچی بھی ہمیں کہتی ہے کہ بابا بس شما کیا ہوگا ہستی مولانا ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں. خوب انسان واقعا انسان اتنا دنیا میں محو ہو گیا ہے کہ اصل غفلت کا شکار ہے. اور یہ غفلت انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوں، موٹر سائیکل چلا رہے ہوں، کوئی بھی سواری چلا رہے ہوں، ذرا سی دیر کے لیے آپ غافل ہو جائیں. اور غفلت تھوڑی دیر کی ہے. موبائل پہ میسج آ گیا، اس لیے بار بار ٹریفک پولیس والے کہتے ہیں کہ بھائی موبائل استعمال نہیں کرو، استعمال نہیں کرو. کتنے حادثے دنیا میں صرف موبائل کی وجہ سے ہوتے ہیں. کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ تھوڑی دیر آپ نے یہاں دھیان دیا، آپ کا دھیان اس پر آتا ہے، چاہے ٹیکسٹ ہے چاہے جو بھی ہے، غافل. اس ذرا سی غفلت انسان کی زندگی میں کتنا بڑا حادثہ کر بیٹھتی ہے. خوب یہی غفلت انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی.
اور غفلت کیسی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ پروردگار اسے دیکھ رہا ہے. یہ غفلت ہی تو ہے. ذرا سی غفلت انسان کر بیٹھے تو انسان اتنے گہرے کنویں میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے گناہوں کے دلدل میں جب پھنستا چلا جاتا ہے تو اسے باہر آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مگر وہ کتنا رحمان ہے. وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. وہ یہ نہیں کہتا کہ تم پہلے 10 سال میں توبہ کرو، نہیں، وہ کہتا ہے کبھی بھی توبہ کرو. یعنی انلمیٹڈ ہے، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی خدا نے قرآن میں کہ توبہ کب کرو. ہاں کبھی بھی توبہ کر لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں. خدا نے کسی اور سے محبت کا اظہار نہیں کیا، خدا نے توبہ کرنے والے سے محبت کا اظہار کیا ہے. تو وزان محترم، بہرحال زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. انسان کو پتہ تھوڑی ہے آج ممبر پر ہے کل قبر پر ہے. کوئی بھی چیز ہے، انسان دنیا کی چیزوں سے بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ انسان کے لیے محل بڑی بڑی عمارتیں ہوں. چھوٹی سی چیز بھی اگر اس کی عشق میں گرفتار ہے تو یہ جھوپڑی بھی اس کے لیے اس محل سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. انسان بعض اوقات چھوٹی سی چیز، بڑی بڑی چیزیں انسان کہتا ہے کہ میں قربان کر دوں گا، لیکن بعض اوقات چھوٹی چیز اس کے نفس کو برباد کر کر وہ خدا کو بھول جاتا ہے. اب یہ انسان کو خود اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. عزیزان محترم، بہرحال میں بہت زیادہ وقت آپ کی خدمت میں لوں گا، کہیں اور بھی بہرحال مجلس کے لیے جانا ہے. شادمان رضا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں نوخانی کے لیے. عزیزان محترم، اس در سے اپنے آپ کو جوڑے، اور یہ وہ در ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس دروازے پر آئے تو زندگی بدل گئی. گو کہ تاریخ میں یہ دروازہ جلا دیا گیا، مگر یہ جلا ہوا دروازہ آج بھی لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے. علامہ تیجانی اپنی کتاب جس میں اس کا عنوان ہی یہی ہے کہ اور پھر میں ہدایت پا گیا. مجھے ایک دفعہ توفیق ہوئی ان کو سننے کی پروگرام کے اندر، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ جب انسان تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتا ہے اور جب اس دروازے پہ پہنچتا ہے، یہ عجیب دروازہ ہے. عزیزان محترم، یہ باعث ہدایت ہے. گو کہ ظلم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، اور برات بھی انسان کو دشمن سے کرنی چاہیے. گو کہ اس کے بہرحال طریقے ہیں حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہ دروازہ آج تک ہدایت دے رہا ہے. اگر یہ خاتون نہ ہوتی ہیں عزیزان محترم، بڑے بڑے علماء آج بھی جو صاحبان علم ہیں، نور ہے جن کے بیان میں، وہ کہتے ہیں کہ اس خاتون نے آ کر خدا کے اس پورے نظام کو بچایا ہے، ورنہ اتنی تاریکی تھی کہ انسان اس میں ڈوب کر ختم ہو جاتا. یہاں یہ خاتون نے اپنا کردار ادا کیا اور اپنے دروازے اور اپنے گھر کو چھوڑا. کیا دن تھے کہ کہاں یہ خاتون کس مقام پر ہیں، مگر جب ذمہ داری آئی تو خود کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ علی کے ساتھ مدینہ کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی رہی. کس طریقے سے اس حالت میں کہ جہاں پر بدن زخموں سے چور ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لیے. ہاں عزاداران محترم، اور کتنا گریہ ہے کہ صاحبان شہر تشریف لاتے ہیں اور مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ اے علی، آپ فاطمہ سے کہی ہے اتنا گریہ مت کریں، ہمارے دن کے کام جو ہیں وہ ہم انجام نہیں دے پاتے. آپ تصور کریں کہ آخر کتنا گریہ ہوگا. یا دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں. مولا کائنات نے جو ہے وہ شہر سے باہر کی طرف جو ہے وہ بی بی کو ایک حجرہ سا بنا دیا، جسے بیت
حزن کہتے ہیں غم کی جگہ. بی بی صبح اٹھتی تھیں، اپنے بچوں کو لے کر جاتی تھیں اور وہاں گریا کرتی تھیں، مگر ظالموں نے اس حجرے کو بھی جلا دیا. مگر یہ داستان عزاداران محترم یہ شروع اس لمحوں سے ہوتی ہے کہ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے آخری وقت میں رسول خدا کے ساتھ ان کے سرہانے پہ سو رہی ہوتی ہیں. رسول خدا حالت غم آخری وقت ہے، بی بی باپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. روایات آپ مستقل سنتے رہتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ کوئی آیا ہوں میں دور سے رسول کی زیارت کے لیے. بی بی نے کہا بابا مریض ہیں، بعد میں آئیے گا. کچھ دیر اور گزرتی ہے، پھر دق الباب ہوا. بی بی نے کہا کون؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں. کہا ابھی مناسب نہیں ہے. تیسری دفعہ جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی جانتی ہے کون ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا ملک الموت ہے جو آپ کے احترام میں آپ سے پوچھ کر اندر آنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ جب باپ زندہ ہو تو ملائکہ بھی پوچھ کے آتے ہیں، اور آپ کے جانے کی دیر تھی یا رسول اللہ، امت پوچھ کے نہیں آئی. اور اس دروازے جس پر آپ 6 مہینے سلام پڑھتے رہے، السلام علیک یا اہل بیت نبوہ، اسی دروازے کو جلا دیا. بی بی نے بہرحال پوچھا. جب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ دروازے کو جلا دیں گے، تو بی بی نے کہا کہ شاید یہ بھول نہ گئے ہو کہ میں کون ہوں. بی بی کے جملے ہیں، مقاتل بیان کرتے ہیں. بی بی کہتی ہیں کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کہا میں فاطمہ ہوں. مگر آواز آئی ہو جو بھی ہو ہم اس دروازے کو جلا دیں گے. عزاداران محترم وہ دروازہ مدینہ کا جل گیا. صرف جل بھی جاتا تو شاید غم کم ہوتے، مگر جلنے کے ساتھ اس دروازے کو دھکا دیا گیا اور در و دیوار میں وہ شہزادی دو عالم آ گئی. اسی وقت بی بی نے اپنے جملے ادا کیے، یا باتا یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے میرے رسول خدا. یہ امت نے احترام کیا ہے. عزاداران محترم بیان ہوتا ہے کہ بی بی غش کھا کر گر جاتی ہیں. حضرت محسن شہید ہو جاتے ہیں. امام علی کو لے کر چلے جاتے ہیں. بی بی کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو بی بی سب سے پہلے جناب فضہ سے پوچھتی ہیں کہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ کہا کہ بی بی انہیں لے کر چلے گئے. بس یہ سننا تھا. اس حالت میں بھی بی بی کہتی ہیں میری چادر لے کر آؤ. بی بی چادر پہنتی ہیں، مدینہ کی گلیوں میں جاتی ہیں. کیا دیکھتی ہیں کہ گلے میں رسی ڈال کر حضرت علی کو لے کے جایا جا رہا ہے. بی بی اپنے پوری طاقت سے امام کے کمر بند میں ہاتھ ڈالتی ہے کہ میں علی کو جانے نہیں دوں گی. عزاداران محترم مگر ظالموں نے وہ کام انجام دیا کہ میرا چھٹا امام کہتا ہے ہماری جد کی شہادت کا باعث بن گیا. تلوار کے غلاف سے ہاتھ پھر انہوں نے اتنی ضربتیں لگائیں کہ بی بی کو ہاتھ چھوڑنا پڑ گیا. بس عزاداران محترم بس بی بی اسی حالت میں ہے اور یہ لے کر چلے گئے. بی بی پھر بھی پیچھے پیچھے ہیں. مدینہ کی مسجد کے باہر بیٹھ کر بی بی نے کہا کہ میں باہنوں کو کھولوں گی، میں خدا کی بارگاہ میں بد دعا کروں گی. ابھی یہ کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی. ایسے میں امام نے فوراً حضرت سلمان کو کہا کہ جاؤ سلمان، فاطمہ سے کہو کہ یہ بد دعا نہ کرے، ان کے بابا کی محنت خراب نہ ہو جائے کہیں.
عزاداران محترم، بد دعا نہ ہوئی، بی بی بیٹھی رہی جب تک حضرت علی کو لے کر نہ گئے۔ میں کہوں گا اے میری شہزادی، وہ کہ سخت تھا، آپ اپنے وقت کے امام کو لے کر چلی گئی، مگر لا یوم کا عبد اللہ، آپ کی بیٹی چند قدموں کے فاصلے پر دیکھتی رہی اور وقت کے امام کی گردن تن سے جدا ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔